الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم علیہ السلام کی
سیرت مبارکہ منورہ مطہرہ کا نورانی بیان شروع تھا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کا ذکر چل رہا تھا۔ جن خوش نصیب افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، انہوں نے ایک نام حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بے مثال قاری، عظیم ترین فقیہ، قراءت و تجوید میں قرآن پڑھنے میں ان کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ قرآن بعین ہی اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح سے یہ قرآن میں مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے۔ تازہ وہ شخص، تازہ وہ شخص جو قرآن پڑھنا چاہے، سرکار فرماتے ہیں اسے عبداللہ کی طرح قرآن پڑھنا چاہیے۔ ان کی عظمت کا یہ عالم ہے، نبی کریم علیہ السلام کو ان کا قرآن پڑھنا اتنا پسند تھا کہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، عبداللہ آج تم مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے حیران ہو کے عرض کی، آقا اترا آپ پر ہے اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ فرمایا ہاں، آج میرا جی چاہتا ہے کہ جو قرآن مجھ پر اترا ہے وہ تو مجھے پڑھ کے سنائے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ نساء کی آیات مبارکہ تلاوت کرنی شروع کی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کو یوں بھی بیان فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو یہ عظمت، یہ رفعت دی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہمارا محبوب علیہ السلام اپنے ایک ایک امتی کے سارے عملوں کی گواہی دے گا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ عبداللہ کہ قرآن فرماتا ہے کہ محبوب علیہ السلام قیامت کے دن اپنے ہر امتی کے جتنے عمل ہیں سب کی گواہی دیں گے۔ مثلا میری بھی گواہی دیں گے، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی گواہی دیں گے، جو کچھ آپ کرتے رہے ہو یا کرو گے مرتے دم تک سرکار ہر بات کی گواہی دیں گے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی گواہی پر آخری فیصلہ ہوگا۔ یہاں ایک بڑے مزے کی بات ہے، ایک دیوبندی عالم علامہ اشرف علی تھانوی نے کہی۔ وہ کہتے ہیں یارو کتنے مزے کی بات ہے،
فکر کی بات نہیں، گواہ بھی تو اپنا ہی ہے نا، اور وہ گواہ ہیں کون؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحيم۔ سرکار اپنے کسی امتی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو گواہ بھی اپنے ہیں، گواہی تو دیں گے، لیکن بعد میں یہ بھی فرض کریں گے رب العالمین ہے تو میرا چل مہربانی کر کے اس کی بخشش فرما۔ ایک تو سرکار نے گواہی دینی ہے ہماری، پھر دوسرا ایک اور نظارہ نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باقی امتوں کو جمع فرمائے گا۔ مثلا حدیث شریف میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو اللہ جمع کرے گا اور فرمائے گا اے میرے نوح کی امت تم نے کیوں نہیں جمع؟ نوح علیہ السلام کی امت عرض کرے گی رب العالمین ہمارا تو اس میں قصور کوئی نہیں، ہمارے پاس تیرا کوئی پیغام نہیں آیا، تیری دعوت نہیں پہنچی، رب العالمین ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر تیرا پیغام پہنچتا، تیری دعوت پہنچتی، پھر ہم کلمہ نہ پڑھتے مولا، پھر ہم قصوروار ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا تمہارے پاس میرا پیغمبر نوح علیہ السلام تشریف نہیں لایا؟ نہیں لایا، بالکل نہیں لایا، بالکل وہ آئے پیغام میرا دیا ہی نہیں۔ یہ بدبخت قوم نوح علیہ السلام کی آمد کا ہی انکار کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا، آؤ پیارے نوح یہ فرماؤ کیا تم نے ان لوگوں کو میرا پیغام سنا دیا تھا؟ یا اللہ بالکل میں نے ان کو تیرا پیغام دے دیا تھا، سنا دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی یا اللہ بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ، تیرا نبی ایسے کہہ رہا ہے یہ ہمارے پاس نہیں آیا، اگر اس نے تیرا پیغام ہمیں دیا ہے تو نوح کو کہو کوئی گواہ پیش کرے، گواہ آئے، کیونکہ عدالت کا معاملہ ہے، فیصلہ گواہیوں پر ہوتا ہے، جج کے ذاتی علم پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے پیارے نوح تیرا کوئی گواہ ہے؟ یا اللہ بالکل میرے گواہ ہے، تیرے محبوب کی امت میری گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی امت کو صحابہ کرام آ جائیں گے، ہم بھی آ جائیں گے گواہی دینے کے لیے، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرا پیارا نوح سچا، اس نے واقعی تیرا پیغام ان بندوں کو دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی امت بولے گی یا اللہ تیرے سامنے کتنا فراڈ کر رہے ہیں یہ لوگ، ان سے پوچھ کہ جب ہم تھے کیا یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے؟ یا اللہ یہ تو موقع پر موجود نہیں تھے، یا اللہ انہوں نے پیغام دیتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، مولا کی گواہی دے نہیں سکتے، ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر۔ اللہ فرمائے گا ہم بھی ان کا اعتراض تو ٹھیک ہے، تم نے گواہی کیوں دی؟ تم تھے ان کے وقت میں؟ نبی کریم علیہ السلام کی امت عرض کرے گی رب العالمین ہم تو نہیں تھے، ہم نے تو نہیں دیکھا، پر ہمیں ایک دیکھنے والے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔
حق جانے. اب اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو اس کچہری میں طلب فرمائے. اب سرکار گواہ بن کر آئیں گے کن کے؟ ہمارے بھی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بھی. سب نبیوں کے گواہ سرکار بن کر آئیں گے. اللہ فرمائے گا محبوب پیارے کیا ان لوگوں کو تو نے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے پیغام دیا ہے؟ یا اللہ بالکل میں ان کو بتایا تھا، واقعی میرے پیارے نبی نوح نے تیرا پیغام ان کو پہنچایا. جب نبی کریم علیہ السلام نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی گواہی پر حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو سزا دے گا، حضرت نوح علیہ السلام کی شان کو ظاہر فرمائے گا. یہ ہے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں تلاوت کرنے لگا ہوں اس کا پس منظر. اب آپ دیکھیے وہ نظارہ کیسا ہے. پہلے نوح علیہ السلام آ رہے ہیں لیکن نوح علیہ السلام کی بات پر فیصلہ نہیں ہو رہا. پھر جب سرکار سب نبیوں کے گواہ بن کر آئیں گے فیصلہ ہوگا سرکار کی گواہی پر، تو اس وقت سرکار کی عظمتیں دیکھنے والی ہوں گی، سرکار کی شانیں دیکھنے والی ہوں گی. میرے آقا کی اطاعت کا نظارہ اس وقت نظر آئے گا. اب حضرت عبداللہ بن مسعود سورہ نساء پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ پر پہنچے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ محبوب و نظارہ کیسا نظارہ ہوگا. اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ جب ہم ہر امت کا ایک گواہ کھڑا کریں گے. ہر امت کا نبی اس کا گواہ بن کے آئے گا. محبوب سرکار نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر وہ قیامت کا منظر گھوما تو رکت کی وجہ سے سرکار کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. سرکار بس عبداللہ بس رہے. اب دیکھیے کہ سرکار کی عظمت کی کیسی آیت مبارکہ ہے کہ سرکار خود اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد سرکار کی آنکھوں سے گریہ جاری ہو گیا. دیکھنی ہے حجم عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حجم عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رسول اللہ کی. نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑی دیر تک خاموشی فرمائی اور خاموشی کرنے کے بعد فرمایا عبداللہ اب تم ان صحابہ کو کچھ باتیں سناؤ، کچھ بات سناؤ، تقریر کرو. احکام میں تقریر کرو. فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی ثنا بیان کی.
نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، چند مختصر باتیں کی، اور اس کے بعد فرمایا رضیت لکم، اے صحابہ میں تمہارے لیے وہی باتیں پسند کرتا ہوں ما رضی اللہ ورسولہ، جو باتیں اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ کا رسول پسند کرتا ہے۔ یعنی کیا مختصر بات ہے اور کیا جامع بات ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ اے صحابہ تم وہ کرو جو اللہ کا پسند ہو اور اللہ کے رسول کو پسند ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے سنا تو سن کر کیا فرمایا؟ اب یہ بات ذرا اچھے طریقے سے سن لو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمْ، سرکار فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمْ مَا رَضِيَ لَكُمْ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، ایسا بات جو بات تمہارے لیے میرا عبداللہ بن مسعود پسند کرتا ہے نا، وہ بات تمہارے لیے میں مصطفیٰ پسند کرتا ہوں۔ یہ عظمت اور شان ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ فقہاء کے 4 گروپ بڑے مشہور گروپ ہیں۔ ایک ہے فقہاء احناف کا گروپ، جن کے سربراہ ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ دوسرا گروپ ہے مالکی حضرات کا، جن کے سربراہ ہیں امام دار الہجرہ امام مدینہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا گروپ ہے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کا، اور چوتھا گروپ ہے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کا۔ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ 4 گروپ ان کا کام انتہائی قابل قدر کام ہے۔ ہر گروپ نے دلائل پر اپنی فقہ کی بنیاد رکھی ہے، کوئی فقہ ایسی نہیں جس کی بنیاد دلائل پر نہ ہو۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ کی بنیاد رکھی ہے 2 چیزوں پر، ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسرا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات گرامی۔ کیوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد، جو بات تمہارے لیے ابن مسعود پسند کر لے میں مصطفیٰ بھی تمہارے لیے وہی بات پسند کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد اور حضرت عبداللہ کا ارشاد کتنی مماثلت ہے، کتنی ہم آہنگی ہے ان دونوں کے درمیان۔ یہ سرکار نے کیوں فرمایا کہ جو چیز تمہارے لیے عبداللہ بن مسعود پسند کرے وہی چیز تمہارے لیے میں مصطفیٰ پسند کرتا ہوں۔ یہ سرکار نے اس لیے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بالکل سرکار کے رنگ میں رنگے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے حضرت حذیفہ ارشاد فرماتے ہیں اشبہ الناس ہدیا وسمتا وبدلا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود،
نبی کریم علیہ السلام والسلام کی سیرت مبارکہ، سرکار کی آمد مبارکہ، سرکار کی حیات مبارکہ میں سب صحابہ سرکار کے شامل تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود سرکار کے ساتھ اتنے وابستہ تھے کہ ان کا لقب تھا صاحب السواک، مسواک والے، صاحب الوساد، بستر بچھانے والے، صاحب الطہور، سرکار کو وضو کرانے والے، صاحب النعلین، سرکار کا جوڑا مبارک سنبھالنے والے۔ یہ چار نام ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے۔ صاحب السواک، مسواک کرنے والے، نبی کریم علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جانے کے لیے اٹھتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود لپک کر سرکار کو ان کا جوڑا مبارک پہناتے، ناک سے بھی پہناتے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم علیہ السلام کا عصا مبارک ہاتھ میں لیتے اور سرکار کے آگے آگے چلتے، جس طرح نوکر آگے چلتا ہے سرکار کے آگے آگے چلتے۔ نبی کریم علیہ السلام جب اپنی جگہ پہنچتے، اس مجلس پر پہنچتے جہاں سرکار پہنچنا ہوتا، تو نبی کریم علیہ السلام کے پائے مبارک سے سرکار کا جوڑا مبارک اتارتے اور جوڑا مبارک اتار کر حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی آستین کے اندر چھپا دیا کرتے تھے، سنبھال کر سرکار کا جوڑا مبارک۔ آپ کا عصا مبارک حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم علیہ السلام کے دستے یا دستے پر پڑھاتے اور جب انہیں وضو کرنا ہوتا نبی کریم علیہ السلام نے تو پانی لوٹے کے اندر ڈال کر سرکار کو وضو کراتے اور مسواک اپنی جیب نکال کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم آئے یمن سے، جب ہم یمن سے آئے تو کافی عرصے تک ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کو نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کا ایک فرد سمجھتے ہیں کہ سرکار عبداللہ بن مسعود سرکار کے گھر والوں میں سے کوئی ہے، کیوں ان کی والدہ کا انتقال سرکار کے گھر میں تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ سرکار کے گھر والے اولاد میں سے سرکار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے کوفہ شہر بسایا۔ وہاں چھاونی بنائی، کوفہ شہر میں لوگ بسے، ادھر ادھر سے آگے بسے، کئی صحابہ کرام نے بھی وہاں رہائش رکھی۔ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ کوفے والوں مجھے عبداللہ بن مسعود کی یہاں بڑی ضرورت تھی، خود مجھے اس کی ضرورت تھی، لیکن میں تمہارے باری کرتے ہوئے تمہارا استاد تمہارا عبداللہ بن مسعود کو بتا کر بھیج دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پھر معلم بن کر استاد بن کر کوفہ کے اندر تشریف لائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جب کوفے تشریف لائے
تو کوفے کی جامع مسجد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کی اور لائن لگی ہوئی تھی، قلم دوار ان کے آگے پڑے ہوئے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا حضرت عثمان کے دور میں۔ حضرت علی میرے خدا نے مسجد کے اندر قلم دوار دے کر علم کے ساتھ اتنی محبت کی حضرت علی کو، حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے لیے دعا فرمائی، جس طرح عبداللہ بن مسعود نے ہمارے کوفے کے اندر علم کے جرائم کو روشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود کی قبر کو اسی طرح منور فرمائے۔ یہ بہترین قاری تھے، بہترین فقیہ بھی تھے اور بہترین خطیب بھی تھے، واعظ کیا کرتے تھے۔ علماء کے اندر بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ہر فن مولا ہوں۔ ہم اکثر آپس میں بیٹھے ہوئے ذکر کرتے ہیں، میرے ماموں تھے، میرے استاد گرامی، میرے ماموں عاشق مدینہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد احسان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھی استاد ہیں اور بھی بڑے حضرات کے حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول صاحب حیدر رضوی قبلہ ان کے بھی استاد ہیں، اور ہم آپس میں باتیں کرتے تھے۔ یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف پڑھانا جانتے ہیں، لکھنا نہیں جانتے، اور ہمارے استاد صاحب ماشاءاللہ مدرس کی بے مثال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ادیب بھی بہت شاندار ہے۔ کئی حضرات مدرس ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، لیکن خطیب نہیں ہوتے، اور وہ ماشاءاللہ خطیب بھی بہت شاندار ہے۔ کئی حضرات واعظ بہت اچھا کرتے ہیں، خطیب بہت عمدہ ہوتے ہیں، لیکن شاعر نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کے فضل سے بہترین شاعر تھے۔ اور کئی حضرات سب کچھ ہوتا ہے، حافظ قرآن نہیں ہوتے، وہ حافظ قرآن بھی تھے، عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، مدرس بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھے۔ اور کئی حضرات ایسے ہوتے ہیں بہت علم ہوتا ہے لیکن شکل کے عبارت خوبصورت نہیں ہوتے۔ اللہ کے فضل سے بارے بیٹھے تھے، علماء کی محفل میں بیٹھے ہوتے تو سب نے مبارک۔ تو اسی طرح عبداللہ بن مسعود قاری بہت شاندار تھے، فقیہ بھی بے مثال تھے، اور خطیب بھی بہت شاندار تھے۔ حضرت عبداللہ بن مرداد رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو واعظ دیا کرتے تھے۔ وہ واعظ ختم کرتے تھے لیکن ہمارے دل میں تمنا ہوتی تھی کہ کاش ابھی یہ واعظ اور فرماتے، کاش یہ واعظ اور کرتے، تقریر اور فرماتے۔ یعنی لوگوں کے اندر ان کی تقریر سننے کا اتنا اشتیاق رہتا تھا۔ لیکن اللہ کی شان بڑا شاندار ذہن، دماغی قوت بہت اعلیٰ، لیکن جسمانی اعتبار سے بڑے کمزور، نحیف و ناتواں تھے۔ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں مرتبہ ایک درخت پر چڑھ کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے پھل توڑ رہا تھا۔ صحابہ کرام جب دیکھ کے ہنس رہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صاحب کیوں ہنس رہے ہو؟ ارے نبی آپ کا دیکھیے تو صحیح عبداللہ کی پنڈلیاں کتنی پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں تمہیں تو پنڈلیاں پتلی نظر آ رہی ہیں، لیکن مجھے اللہ کی قسم ہے عبداللہ کی پنڈلیاں جب میزان پر ہوں گی تو یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی ہوگی۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی چھوٹا تھا،
لیکن اللہ کی جرأت بڑی شاندار تھی، بڑی عظیم جرأت کے مالک تھے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو چکے تھے، ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ کافر ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں، کاش وہ وقت آتا کہ ہم اللہ کے گھر میں قرآن اونچی آواز سے پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ کام میں کرتا ہوں، میں ان کے سامنے قرآن اونچی آواز سے پڑھتا۔ صحابہ نے کہا رہنے دو، تیری برادری نہیں ہے، کام ختم میں مارے گے۔ فرمایا پروانہ مارے گا کیا ہوگا، میں ان کے سامنے بلند آواز سے پڑھوں۔ صحابہ رو رہے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کافروں کے سامنے جا پہنچے اور انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر تک حضرت عبداللہ کی آواز گونجی تو کافر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہے، یہ آواز کیا ہے، یہ عبداللہ کیا کر رہا ہے؟ ایک کہنے لگا شاید یہ وہ کلام پڑھ رہا ہے جو محمد پر نازل ہوتا ہے، یہ وہ کلام پڑھ رہا ہے۔ جب انہوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں، اب انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو پکڑ لیا، دے تھپڑ، دے مکے، دے ٹانگے پڑا حضرت عبداللہ بن مسعود کو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود مار کھاتے جا رہے ہیں، پٹتے جا رہے ہیں اور رب کے قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ چہرہ سوج گیا جب انہوں نے دیکھا نا ہم نے اچھا پھینکا لگا لیا عبداللہ بن مسعود کو تو دھکا دیا اور چھوڑ دیا جا، لیکن عبداللہ بن مسعود پھر مست ہو کر قرآن پڑھتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا ہمیں اسی بات کا ڈر تھا کہ تو قرآن پڑھے گا تجھے مار پڑے گی، تجھے مار پڑی ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوا، اگر کہو تو میں پھر پڑھ کر کل دکھا دوں گا، کل پھر پڑھوں گا۔ لیکن سرکار نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو روک دیا۔ سب سے پہلے بلند آواز سے کعبے کے اندر قرآن پڑھا ہے آمینہ کے لام نے، اور اس کے بعد اگر بلند آواز سے قرآن پڑھا ہے کافروں کے سامنے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ یہ ہے عبداللہ بن مسعود جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق۔ ان کا انتقال ہوا، مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے۔ المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ سن 32 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ 7 سال سے کچھ زیادہ ان کی عمر مبارک تھی رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر المومنین نے عمر فاروق نے ایک مرتبہ یہ دیکھ کر فرمایا مولع علمن، مولع علمن، مولع علمن۔ یہ عبداللہ بن مسعود تو علم دین سے بھرا ہوا برتن ہے، یہ علم سے بھرا ہوا برتن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کا فیض نصیب فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کیا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے؟ یعنی ایک آدمی خودکشی کرتا ہے، کیا یہ اللہ کی رضا ہے؟ چوری کرنا، ڈاکے مارنا، قتل کرنا۔ ایک آدمی شرابی ہے، زنا کرتا ہے، کیا یہ اللہ کی رضا ہے؟ یعنی ہر برا کام جو انسان کرتا ہے کیا یہ اللہ کی رضا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر برے کام سے منع فرمایا ہے، اس کی وضاحت فرمایا ہے۔ نہیں، ہر کام تو اللہ کی رضا سے نہیں ہوتا نا، اللہ تو راضی نہیں ہوتا ان کاموں سے۔ اصل بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، رستہ بھی بتایا ہے۔
کہ یہ اچھا رستہ ہے، یہ برا رستہ ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اچھا رستہ اختیار کرتے ہیں، اپنی مرضی سے، اللہ کے مجبور کرنے سے نہیں، اپنی مرضی سے برا رستہ اختیار کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اچھا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ بس ہوا یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ اپنے علم سے سب کچھ پہلے لکھ دیا ہے۔ اس بندے کو میں نے پاور دی ہے، یہ کرے گا، یہ کرے گا، کرے گا اپنی مرضی سے، لیکن اللہ کے علم کا کمال ہے کہ جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں اللہ نے ازل میں ہی اس کو لکھ دیا ہے۔ بس یہ ہے مسئلہ تقدیر۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں پر راضی ہوتا ہے، برے کاموں پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت میں کافی بوجھ تھا، کافی پریشانی تھی، یعنی یوں سمجھ لیجئے میں کافی دل شکستہ تھا۔ کل میں دوپہر کے وقت سو رہا تھا، بس کرم ہو گیا، میں خواب میں ہوں، اور لگتا یہ ہے کہ لاہور والی بادشاہی مسجد ہے، لیکن نقشہ یہ نہیں، اور مشہور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بیٹے مسجد میں کنگھی نہیں کرتے، مسجد میں کنگھی نہیں کرتے، نہیں بیٹے مسجد میں کنگھی نہیں کرتے، کیونکہ مسجد کا ادب ہے نا، بال گریں گے نیچے تو اچھا نہیں ہوگا نا، مسجد کا ادب کرنا چاہیے۔ مجھے تو نا مسجد میں یہ پھول وغیرہ پھینکنا بھی نا یہ نہیں اچھا لگتا، کیونکہ پاؤں کے نیچے آتے ہیں، تو یہ بہرحال مسجد کا ادب احترام جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اچھا، مشہور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آج کی یہ جو محفل ہے، غالباً محفل کا لفظ ہے، مجھے پکا یاد نہیں لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ جو آج کی محفل ہے اس کی صدارت مولانا سید اسد کریں گے۔ اور میں نے جبہ پہنا ہوا ہے جو غالباً سبز رنگ کا ہے، اور میں چل کے جا رہا ہوں، باغ ہے بڑا خوبصورت، اوپر بڑی چھت پر لگا ہوا، اور چلتے وقت نا کچھ رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں وہ مولانا سید اسد جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ پھر جب میں پہنچتا ہوں جہاں شاید سپیکر لگا ہوا ہے، نقیب اعلان کرتا ہے کہ یہ خطبہ صدارت ہے، نبی کریم علیہ السلام میرے سامنے نہیں اس وقت، تو میں کھڑا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ تو میرے آقا کی کرم نوازی ہے، نہ وہ لجپال ہے، مجھ جیسے کمینے اور کوڑے کو سرکار نے عزت بخشی، کہاں میں کہاں وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، ہر نبی اور رسول کے پیر اور امام ہیں، سب نبیوں نے معراج کی رات سرکار کے پیچھے آ کے نماز پڑھی ہے، کہاں میں، یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ بس اس طرح کی باتیں مختصر سی کرتا ہوں، بس بیٹھ جاتا ہوں، پھر منظر بدل جاتا ہے، پھر وہ نچلی منزل میں وہاں جاتا ہوں، لوگوں کا ازدحام ہے، اور ان کے اندر خود نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما۔ پہلے بھی زیارت کا کرم ہوتا رہا، لیکن پہلے کبھی چہرہ مبارک صاف نظر نہیں آیا، بس پرچھائیں، لیکن کل یہ پہلا موقع تھا
صاف سرکار کا چہرہ مبارک نظر آ رہا تھا. اور سرکار تشریف فرما ہے اور چہرہ انور پر نہ اسی طرح سرکار نے رومال لیا. آج میں اسی لیے یہ رومال پہن کیا ہے، مگر میں پہلے کبھی نہیں پہنا. میں جب سرکار کے سامنے آتا ہوں، سرکار مجھے یوں دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی سے نا سرکار یوں کر لیتے ہیں. بس میں جاتا ہوں سیدھا سرکار کی گود میں اپنا سر رکھ دیتا ہوں. بڑا زار زار ہوتا ہوں خوشی کے مارے، کہاں میں کہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام، مجھ پر کتنا کرم. اچھا جب سرکار کی میں زیارت کر رہا تھا نا تو خواب کے اندر مجھے شمائل ترمذی کی حدیث یاد آ رہی کہ سرکار کا چہرہ مبارک دیکھ کر، سرکار کی ناک مبارک دیکھ کر، شمائل میں آپ کا حلیہ موجود ہے. اقنل العرنین، نبی کریم علیہ السلام کا ناک مبارک بڑا سیدھا ستواں تھا. لہو نور یعلوہ، سرکار کے ناک مبارک پر ہمیشہ ایک ہلکا سا نور رہتا تھا جس کی وجہ سے ناک مبارک بلند بلند نظر آتی تھی. میں خواب کے اندر دیکھا، میں نے یار یہ تو وہی حلیہ مبارک ہے نا جو اقنل العرنین، بالکل لفظ مجھے یاد ہے، اقنل العرنین لہو نور یعلوہ. پھر میں رو رہا ہوں گود کے اندر، سرکار مجھے تھپکی دے رہے ہیں. اچھا پھر مجھے یوں بھی محسوس ہوا، بندہ جب کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے تو بعض اوقات خود اس کی آنکھوں میں بھی شفقت کی وجہ سے آنسو، مجھے لگا جیسے سرکار کی آنکھوں میں بھی نا آنسو آئے. اچھا پھر منظر بدلا، اب میرے کپڑے بدل گئے، لباس بڑا شاندار، وہ سفید قسم کا نا، وہ لمبا کرتا نہیں، وہ توپ جسے کہتے ہیں عربی، وہ میں نے جبہ پہنا ہوا ہے. سرکار کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں اور نبی کریم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں تھوڑے کولوں کام بھی تے لینا ہے نا، لینا ہے یا لینا سی، بس یہ فرمایا. یہ بس میرے آقا کی کرم نوازی ہے، سچی بات ہے. بس میں اٹھا تو کہاں پریشانیاں، کہاں غم، سب غم شم دور ہو گیا ہے. پھر خواب کے اندر میں ابا جی کی بلا کو بتانے کے لیے جا رہا. آپ ایک بڑے کمرے کے اندر تشریف، میں کافی پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. میں وہاں پہنچ جب ابا جی کی بلا مجھے دیکھتے خواب کے اندر تو جیسے نا یکدم سجدہ شکر نہیں ادا کرتے، یا اللہ تیرا کرم ہے، سجدہ ہے. پھر میں بتانے لگتا ہوں کہ اوپر سے اہلیہ آ گئی، وہ گئی ہوئی تھی کسی جگہ، آئی کہتے بڑا نیرا جیتا ہے تو ساں میری آنکھ لی، میں کیا آئی کرم ہو گیا لیکن دسنا نہیں، اسی میرے کپڑے لے آؤ، میں غسل کرنا، پھر چلو ابا جی کول چلنے ہیں، انہوں نے سامنے بیٹھ کے عرض کراں گا، پھر تسی بھی سن لینا. پھر میں وہاں گیا، ابا جی کی بڑے خوش ہوئے. آپ نے وہ تعبیر الانام، وہ خوابوں کی تعبیر جو ہے نا، وہ تعبیر نامہ، وہ عربی زبان کا وہ نکالا اور اس میں کئی احادیث مبارکہ لکھی ہوئی تھی، ان میں سے 2-3 سن لیجیے. سرکار نے ارشاد فرمایا جو آدمی خواب کے اندر میں مصطفیٰ کو دیکھے گا اس پر آگ حرام ہو گئی. پہلے بھی مجھے امید تھی انشاءاللہ جانا جنت کی انشاءاللہ، لیکن رات کو دیکھ کرنا پھر وہ حدیث شریف پڑھ کے اب تو پکا یقین ہو گیا انشاءاللہ. یارو اگر جہنم میں جانا ہوتا تو سرکار کرم کیوں کرتا ہے، انشاءاللہ اب تو انشاءاللہ جنت جائیں گے. اور یہ بھی انشاءاللہ
اگر اللہ نے کرم کر دیا نا جنت جانے کا تو میں نے بھی عرض کرنا یا اللہ پھر جو میرے دست و بازو بنے ہوئے تھے میرے ساتھ پیار کرتے تھے دین کے مقاموں میں تعاون کرتے تھے یا اللہ ان کو بھی ساتھ لے کر ہی جنت جانا ہے انشاءاللہ۔ ایک دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھی طرح سن لو جو خواب کے اندر مجھے دیکھتا ہے وہ یقیناً مجھے ہی دیکھتا ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے بڑی پاوریں دی ہیں، ہر روپ دھار کے آ سکتا ہے لیکن میں مصطفیٰ کا روپ نہیں دھار سکتا۔ اس لیے یہ تو پکی بات ہے جن کو خواب کے اندر دیکھا ہے وہ آمینہ کے لال ہیں اور رب کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا یہ بھی بات ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور بشارت بھی دی ہے کہ جو بندہ خواب کے اندر ہماری زیارت کرے گا وہ جاگتے بھی میں مصطفیٰ کا دیدار کرے گا۔ اب خواب کے اندر تو زیارت نصیب ہو گئی ہے انشاءاللہ مرنے سے پہلے میرے نبی پاک آقا مجھے اپنا دیدار ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اب یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا، یہ سرکار کا فرمان ہے اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جو خواب کے اندر مجھے دیکھے گا پھر وہ جاگتے جاگتے بھی مجھے دیکھے گا۔ مجھے بتاؤ سرکار اگر مر کر مٹی ہو گئے ہیں تو مجھے دیدار کیسے کرائیں گے؟ سرکار اگر مجھے جانتے نہیں مجھے دیدار کیسے کرائیں گے؟ سرکار اگر یہاں آ سکتے تو مجھے دیدار کیسے کرائیں گے؟ اب تو بھئی کہنا ہی پڑے گا یاسین و طٰہٰ کملی والا تفسیر، یاسین و طٰہٰ کملی والا سیر شاہد و قاسم حاضر و ناظر، شاہد و قاسم آسرات منیر نبی اللہ 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 اللہ۔ اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب، اول و سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں، اللہ کا وہ حبیب نبی اللہ 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 اللہ۔
مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہو سلام شمع بز میں سلام مصطفیٰ جان کو سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام مصطفیٰ جان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدي النعم وصلى الله تعالى على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یہ فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اس دینی اور اسلامی ادارہ کے بانی حضرت پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب ہیں، جن کی کاوشوں سے یہ والیوم ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. شکریہ.